بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، غزوہ احد کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ابن کمیہ کا تذکرہ کیا تھا، جس بد نصیب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا۔ حملے کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر وار کیا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ابن کمیہ کا انجام کا تذکرہ کریں گے۔ دوستو، اس حملے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود یعنی لوہے کی ٹوپی بھی ٹوٹ گئی اور دونوں رخسار زخمی ہو گئے۔ خود کی دو کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک میں پیوست ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن کمیہ کے لیے بد دعا فرمائی، اللہ تجھے ذلیل کرے اور برباد کر دے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا قبول فرمائی۔ جب ابن کمیہ اپنی بکریوں کو پہاڑ کی جانب لے جا رہا تھا، ایک مینڈھے نے اسے زور سے سینگ مارا، جس سے وہ پہاڑ سے نیچے جا گرا اور اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو زخم لگا اور خون بہنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون پونچھتے جاتے اور فرماتے جاتے، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو اس لیے خون آلود کیا کہ وہ انہیں ان کے رب کی طرف بلا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک میں خود یعنی لوہے کی ٹوپی کی کڑیاں دھنس گئی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے وہ کڑیاں کھینچ کر نکالی۔ اس کوشش کے دوران ان کا اپنا اگلا دانت ٹوٹ گیا۔ جب پہلی کڑی نکل گئی تو انہوں نے دوسری کڑی بھی دانتوں سے پکڑ کر کھینچی۔ اس پر ان کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ دو دانت ٹوٹ جانے کے باوجود ان کا چہرہ بدصورت نہیں ہوا، بلکہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا، اور یہ یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا ثمر تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں ان کے لیے کیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوستو، جو شخص اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرے اور ان کی خدمت کرے، اللہ ان پر اپنی رحمت کیسے نہ فرمائے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں تو سب سے پہلے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ سلامت دیکھا اور پکار کر کہا، اے مسلمانوں، تمہیں خوشخبری ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں موجود ہیں۔ جب مسلمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ سلامت دیکھا تو پروانوں کی طرح آپ کی طرف لپٹے۔ آپ کے ساتھ حضرت انس بن انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک گھاٹی کی جانب روانہ ہوئے۔ روایت میں ہے کہ اس دن حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا اور اعلان کیا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے جان دے دیں گے مگر ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ گھاٹی کی طرف بڑھ رہے تھے کہ عثمان بن عبداللہ ایک سیاہ اور سفید گھوڑے پر سوار لوہے میں مکمل ڈوبا ہوا آپ کی طرف بڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی آواز سنی تو رک گئے۔ اسی وقت گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ گڑھے میں جا گرا۔ ساتھی حضرت حارث آگے بڑھے اور اپنی تلوار سے اس پر وار کیا۔ اس نے وار روکا اور کچھ دیر تک دونوں طرف سے لڑائی جاری رہی۔ پھر اچانک حضرت حارث نے اس کی ٹانگ پر زوردار وار کیا، وہ زخمی ہو کر بیٹھ گیا۔ حضرت حارث نے بھرپور وار سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے اسے ہلاک کر دیا۔ اسی وقت عبداللہ بن جبار عمری نے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ اس کی تلوار حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر لگی اور کاندھا زخمی ہو گیا۔ اس پر حضرت حارث نے بھی پلٹ کر حملہ کیا اور اپنی تلوار سے اسے جہنم واصل کر دیا۔ مسلمانوں نے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا تاکہ ان کی مرہم پٹی کی جا سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھاٹی کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا جو اندر سے ابری ہوئی تھی
تو زخموں سے خون بہہ جانے اور وزن کی کمزوری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر چڑھ نہ سکے۔ یہ دیکھ کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چٹان کے اوپر لے گئے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلحہ کے اس نیک عمل کی وجہ سے ان پر جنت واجب ہو گئی۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ٹانگ میں معمولی لنگڑاہٹ تھی، لیکن جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا کر چلنے لگے تو کوشش یہ تھی کہ لنگڑاہٹ ظاہر نہ ہو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر چلنے کی برکت سے ان کی لنگڑاہٹ دور ہو گئی۔ دوستو، مدینہ میں خبر پہنچ چکی تھی، چنانچہ وہاں سے عورتیں احد کے میدان کی طرف روانہ ہوئی۔ ان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خون میں لت پت دیکھا تو بے اختیار لپٹ گئی۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کو دھونا شروع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈالتے جاتے مگر زخموں سے خون اور زیادہ بہنے لگا۔ تب حضرت فاطمہ نے اپنی چادر کا ایک ٹکڑا پھاڑا، اسے جلایا۔ جب وہ جل کر راکھ بن گیا تو اس راکھ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں میں بھر دیا۔ اس طرح خون بہنے کا سلسلہ رک گیا۔ قربان جائیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ اس دن آپ پر کیا نہ گزری۔ آج ہم اسی دین کے لیے جس کی خاطر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لہو بہا، ہم کتنی قدر کرتے ہیں، اور ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر کس قدر عمل کرتے ہیں، یہ بات ہر شخص خوب جانتا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ جس دین کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانیاں دیں، ہم اس دین کی حفاظت کریں، اس کی مکمل پیروی کریں اور اسے دنیا میں پھیلانے میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ قیامت کے دن ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل ہوں اور ان کی شفاعت کے مستحق بن سکیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔